Assalamu alaikum, 5th class. Welcome in 3rd semester. Today we will do 17th and 18th day of our 3rd semester working. عزیز طلبات، آج کے دن ہم سبق کمپیوٹر کا سفر کی پڑھائی کریں گے. شروع کرتے ہیں. گھریلو کمپیوٹر کو مختصر پرسنل کمپیوٹر یا پی سی کہتے ہیں. اس کی کہانی زیادہ پرانی نہیں ہے. پہلا گھریلو کمپیوٹر 1985 میں بنایا گیا، لیکن صنعتی کمپیوٹر بہت پہلے بنا لیا گیا تھا. صنعت سے تعلق رکھنے والا. اب انسان کو ایک نئی مشین کی ضرورت محسوس ہونے لگی. ایسی مشین جس میں اعداد کے ساتھ حروف، الفاظ اور ہدایات بھی ڈالی جا سکے، اور وہ مشین فوراً اور بالکل درست جواب دے سکے. یہ 1837 کی بات ہے جب ایک برطانوی ریاضی دان اور انجینئر چارلس بیبیج نے ایک انجن کا تصور دیا جو خود کار طریقے سے حساب کر سکے. مسلسل بہتری کا یہ سفر اب بھی جاری ہے. ایک اندازے کے مطابق اس دنیا میں 2 ارب کمپیوٹر موجود ہے. ان میں سے زیادہ تر کمپیوٹر انٹرنیٹ کے نظام کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں. درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے. مختصر ڈیش کو مختصراً پی سی یا پرسنل کمپیوٹر بھی کہتے ہیں. اس کو گھریلو کمپیوٹر کو 18ویں اور 19ویں صدی میں انسان ڈیش ایجاد کر چکا تھا. ریلوے انجن. کیلکولیٹر ایک چھوٹی سی ڈیش ہے مشین. پہلا کمپیوٹر ڈیش میں بننا شروع ہوا. امریکہ. اس وقت دنیا میں ایک اندازے کے مطابق ڈیش کمپیوٹر ہیں 2 ارب. خط کشیدہ الفاظ میں کاف کی جگہ قاف استعمال کر کے درست جملے کاپی میں لکھیے. راحیل کو کھانے میں قیمہ پسند ہے. قیمہ. ترقی کرنے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے. ترقی. بوتل میں کیف سے تیل ڈالو. قیف. مجھے قلم سے خوش خطی کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. قلم. باغ میں کسی قسم کے خوبصورت پھول بہار دکھا رہے ہیں. قسم. سبق کمپیوٹر کا سفر کے الفاظ معنی. صنعت سے تعلق رکھنے والا. حیرت انگیز، حیرت میں ڈالنے والا. خودکار، خود بخود کام کرنے والا. مشاہدہ، معائنہ یا غور سے دیکھنا. پیچیدہ، الجھا ہوا یا مشکل. سسٹم، نظام. سوالات کے جوابات کریں گے. پرسنل کمپیوٹر پی سی سے کیا مراد ہے اور پہلا کمپیوٹر کب بنایا گیا؟ گھریلو کمپیوٹر کو مختصراً پرسنل کمپیوٹر یا پی سی کہتے ہیں. پہلا گھریلو کمپیوٹر 1985 میں بنایا گیا. ابتدا میں سادہ مشین کن قدیم ممالک میں استعمال کی؟ ابتدا میں سادہ مشین چین، یونان اور مصر میں استعمال کی. سوال نمبر 3. کیلکولیٹر کے استعمال کے بعد انسان نے کیا محسوس کیا؟ کیلکولیٹر کے استعمال کے بعد انسان نے محسوس کیا ایک ایسی مشین ہو جس میں اعداد کے ساتھ حروف، الفاظ اور ہدایات بھی ڈالی جا سکے، اور وہ مشین فوراً اور بالکل درست جواب دے سکے. سوال نمبر 4. جدید مشین کمپیوٹر ابتدائی تیاری سے لے کر موجودہ شکل تک کس طرح آیا؟ 1837 کی بات ہے جب ایک برطانوی ریاضی دان اور انجینئر چارلس بیبیج نے ایسے انجن کا تصور دیا جو خود کار طریقے سے حساب کر سکے. چارلس بیبیج نے اس کا نام ڈفرنس انجن رکھا تھا. اس نے کاغذ پر انجن کا خاکہ بھی بنا لیا تھا، لیکن اسے تیاری نہیں کر سکا. تاہم بنیادی تصور دینے کے بنا پر آج چارلس بیبیج کو کمپیوٹر کا بانی قرار دیا جاتا ہے. پہلا کمپیوٹر 1943 میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں بننا شروع ہوا اور 1944 میں مکمل ہوا. پہلا کمپیوٹر 50 ٹن وزنی تھا، یعنی 12 ایشیائی ہاتھیوں کے وزن کے برابر. اس کمپیوٹر کا سائز 200 مربع گز تھا، یعنی عام سائز کے ایک بڑے گھر کے برابر. پہلے کمپیوٹر بہت بڑی کمپنیوں اور سرکاری اداروں کے لیے بنائے گئے. عام لوگوں کے لیے بہت بعد میں یعنی 1970 میں کمپیوٹر بنائے گئے. کمپیوٹر کے 5 فوائد اور 5 نقصانات تحریر کریں. کمپیوٹر کے 5 فوائد اور 5 نقصانات. فائدے:
جدید اور برقی روح سے چلنے والی مشین ہے۔ کام آسانی اور تیزی سے ہوتا ہے، وقت کی بچت ہوتی ہے، اداروں میں استعمال کی وجہ سے ملازمین کا ریکارڈ محفوظ ہو جاتا ہے، دی گئی ہدایت کو فوری طور پر چل کر رہتا ہے۔ نقصانات: برقی روح سے ہونے کی صورت میں اس کا استعمال ناممکن ہے۔ زیادہ استعمال دماغ اور بصارت کو متاثر کرتا ہے، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے۔ زیادہ تر بچے اس کا استعمال شغل کے طور پر کرتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کم ہو گیا ہے۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا کام یہاں مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔